نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین گرامی، آج ہم قادیانی غیر مسلم کیوں ہیں اس بارے میں تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ قادیانی بھی ہماری طرح ہی کلمہ پڑھتے ہیں، قادیانی ہماری طرح ہی نماز پڑھتے ہیں، قادیانی ہماری طرح ہی روزہ رکھتے ہیں، اور ان کی خواتین بھی مسلمانوں کی خواتین کی طرح پردہ کرتی ہیں، لہذا قادیانیوں کے ساتھ ملنے میں اور بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو علماء کرام ہیں وہ قادیانیوں کے بارے میں بڑی سخت باتیں کرتے ہیں اور ان کو کافر غیر مسلم بھی کہتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو سوال ایک بنیادی ہے، دراصل ہم نے اس کا جواب آج تلاش کرنا ہے کہ اس کا جواب کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک بنیادی اصول یہ ہے قرآن پاک کا کہ ہم ایک سوال کرتے ہیں کسی سے کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھے، اگر کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خاتم النبیین مانے، سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی ایمان رکھے، لیکن وہ فرشتوں کا انکار کر دے، تو کیا فرشتوں کا انکار کر دینے کی وجہ سے کوئی بندہ غیر مسلم یا کافر ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب ہر بندہ یہی دے گا کہ اگر کوئی بندہ کلمہ بھی پڑھے، اگر کوئی بندہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بھی تسلیم کرے، اگر کوئی بندہ سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی ایمان رکھے، لیکن اگر وہ بندہ فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتا تو ایسا بندہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ فرشتوں پر ایمان رکھنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور جو بندہ فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتا وہ دراصل قرآن مجید کا انکار کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کا انکار کرنے والا تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے کی صرف ایک وجہ نہیں ہے بلکہ بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان وجوہات میں سے پہلی وجہ مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ نبوت ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔ اس کے علاوہ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ اور بھی بہت ساری عبارات ہیں جہاں سے مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ نبوت ثابت ہوتا ہے۔ تو قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے کی پہلی وجہ مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ نبوت ہے، یعنی عقیدہ ختم نبوت کا انکار ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنا کفر ہے۔ قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے کی دوسری وجہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کرنا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں۔ مثلا سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجے گا، جو لوگوں سے یہ کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو تندرست کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تم لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے یا ذخیرہ کر کے رکھتے ہو سب بتا دیتا ہوں۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے کافی نشانیاں ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی قرآن مجید کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بیان فرمایا ہے، جس طرح سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 110 میں بھی اللہ نے یہی بات بیان فرمائی ہے۔ مگر مرزا صاحب اس کے برخلاف لکھتے ہیں
کہ عیسائیوں نے آپ کے بہت سے معجزات لکھے ہیں، مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی بھی معجزہ نہیں ہوا۔ مرزا صاحب ایک اور جگہ پہ لکھتے ہیں کہ مسیح کے معجزات تو اس طالاب کی وجہ سے بے رونق اور بے قدر تھے جو مسیح کی ولادت سے پہلے مظہر عجائبات تھا، جس میں ہر قسم کے بیمار اور تمام مجذوم، مفلوج اور مبروس وغیرہ ایک ہی غوطہ مار کر اچھے ہو جاتے تھے۔ اس عبارت کے اندر مرزا صاحب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو معجزہ تسلیم نہیں کر رہے، بلکہ وہ ایک تالاب کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس تالاب کے پانی کی وجہ سے جو مفلوج، مبروس وغیرہ ہے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی اور قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے کی دوسری وجہ معجزات کا انکار کرنا ہے، جو کہ کفر ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے کی تیسری وجہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 45، 46 اور 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھے اپنے کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں عزت والا ہے اور وہ میرے مقربین میں سے ہے۔ وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا، یعنی بچپن میں باتیں کرے گا، اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ کہنے لگیں اللہ مجھے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تو فرشتے نے کہا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ پیدا ہونے کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا تو یہ دراصل قرآن مجید کا انکار ہے، جو کہ کفر ہے۔ تو مرزا صاحب نے کئی جگہ پہ اس بات کا اعلان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے والد کا نام یوسف تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب ازالہ اوہام میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ 22 برس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے ہیں۔ پھر ایک اپنی کتاب کشتی نوح میں مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ مفسد اور مفتری ہے وہ شخص جو مجھے کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ابن مریم کی عزت نہیں کرتا، بلکہ مسیح تو مسیح، میں تو اس کے چاروں بھائیوں کی عزت کرتا ہوں، کیونکہ پانچوں ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں۔ نہ صرف اسی قدر، بلکہ میں تو مسیح کی دونوں حقیقی ہمشیروں کو بھی مقدسہ سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ سب بزرگ مریم بطول کے پیٹ سے ہیں، اور مریم کی وہ شان ہے جس نے ایک مدت تک اپنے آپ کو نکاح سے روکا، پھر بزرگان قوم کے نہایت اصرار سے بوجہ حمل کے نکاح کر لیے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے ان آیات میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا باپ بھی تھا اور اس کا نام یوسف تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے غیر مسلم ہونے کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے، اور جتنے بھی قادیانی ہیں وہ سارے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول کا انکار کرتے ہیں، یعنی تمام قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے اور ان کے دوبارہ نزول کا انکار کرتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، یہ شرک عظیم ہے جو نیکیوں کو کھا جانے والی چیز ہے اور عقل کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ پہ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ بعد اس کے مسیح اس زمین سے پوشیدہ طور پر بھاگ کر کشمیر کی طرف آ گیا اور وہیں فوت ہوا، اور تم جان چکے ہو کہ سری نگر محلہ ہانیار میں ان کی قبر ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں کہ بل رفع اللہ علیہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے بچا کر اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور قرب قیامت ان کا نزول ہوگا۔ یہ حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم میں ابن مریم نازل ہوں گے۔ تو یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول کا انکار کرنا ہے، یہ بھی دراصل قرآن اور حدیث کا انکار کرنا ہے، جو کہ کفر ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے کی پانچویں وجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی شان میں ناقابل بیان گستاخیاں ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو گستاخیاں کی ہیں ان کو جاننے سے پہلے ہم قرآن مجید میں
سیدنا مریم علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 75 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یأکلان الطعام۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسیح ابن مریم تو ایک رسول تھے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں صدیقہ تھی، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بہت سی باتیں لکھی ہیں، صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب چشمہ مسیحی کے اندر لکھا ہے کہ دیکھو یہ کس قدر اعتراض ہے کہ مریم کو ہیکل کی نظر کر دیا گیا تاکہ وہ ہمیشہ بیت المقدس کی خادمہ اور تمام عمر خامند نہ کرے، لیکن جب 6-7 مہینے کا حمل نمایاں ہو گیا تب حمل ہی کی حالت میں قوم نے کے بزرگوں نے مریم علیہ السلام کا یوسف نام ایک نجار سے نکاح کر دیا، اور اس کے گھر جاتے ہی 1-2 ماہ کے بعد مریم کو بیٹا پیدا ہوا، وہی عیسیٰ یسوع کے نام سے موسوم ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مریم علیہ السلام پاک باز خاتون تھی، اور مرزا غلام احمد قادیانی کہہ رہا ہے کہ وہ زنا گار تھی، نعوذ باللہ۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ پہ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے، 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا گار اور کسبی عورتیں تھیں، ان کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی گستاخی کرنا دراصل قرآن مجید کی توہین کرنا ہے، جو کہ کفر ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور قادیانی جماعت کے غیر مسلم ہونے کی چھٹی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنا بھی دراصل قرآن کی توہین ہے، اور یہ بھی کفر ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب ایک غلطی کا ازالہ میں لکھا ہے کہ پھر اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول میں۔ اب ساری دنیا جانتی ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے، اور جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی کہہ رہا ہے کہ یہ آیت جو ہے اس میں میرا نام جو ہے محمد بھی رکھا گیا اور رسول بھی رکھا گیا ہے۔ ایک اور جگہ پہ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے، ان کی کتاب ہے تحفہ گولڑویہ، اس میں لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھپانے کے لیے ایک ایسی ذلیل جگہ تجویز کی جو نہایت متفن، تنگ اور تاریک اور حشرات الارض کی نجاست کی جگہ تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ قبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے، جو کہ کفر ہے۔ ایک اور جگہ پہ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ استغفر اللہ دین کی اشاعت مکمل طور پہ نہیں کر سکے، بلکہ میں نے جو ہے وہ دین کی اشاعت مکمل طور پہ کی ہے۔ قادیانی جماعت کی جو اخبار ہے الفضل، اس میں مرزا محمود کی ڈائری کے تحت لکھا ہے، مرزا بشیر الدین محمود جو مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا ہے، اس نے لکھا ہے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بھی بڑھ سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ چند گستاخیاں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ورنہ اور بھی بہت ساری گستاخیاں ان کی کتابوں کے اندر بھری پڑی ہیں کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ظاہر ہوتی ہے، جو کہ کفر ہے۔ قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے کی 7ویں وجہ جہاد کا انکار کرنا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اے ایمان والو تم پر دشمنوں سے جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے۔ تو یہ جو اللہ کا حکم ہے یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جہاد جاری رہے گا اس دن سے جس دن اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، یہاں تک کہ میری امت کا آخری شخص دجال سے لڑے گا۔ کسی بھی ظالم کا ظلم یا عادل کا عدل اسے باطل نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو حدیث ہے اور قرآن پاک کی آیت ہے، اس سے واضح طور پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر جہاد کو فرض کیا ہے اور جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب خطبہ الہامیہ میں لکھا ہے کہ آج سے دین کے لیے لڑنا حرام کیا گیا، اب اس کے بعد جو دین کے لیے تلوار اٹھاتا ہے اور غازی نام رکھ کر کافروں کو قتل کرتا ہے وہ خدا اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔
اس کے علاوہ مرزا غلام احمد قادیانی نے مجموعہ اشتہارات کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مریض بڑھیں گے ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جائیں گے، کیونکہ مجھے مسیح اور مہدی مان لینا ہی مسئلہ جہاد کا انکار کرنا ہے۔ اب آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ جہاد کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم پر دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنا فرض کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس دن سے میں نبی بنا ہوں اس دن سے لے کر اس وقت تک جب دجال کا خاتمہ نہیں ہو جاتا جہاد فرض ہے۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے بڑی ڈٹائی کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ آج سے دین کے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ یہ قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے کی 7ویں وجہ ہے۔ 8ویں وجہ جو کہ قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے کی ہے وہ یہ ہے کہ قادیانی تمام مسلمانوں کو، ایسے مسلمان جو اللہ کی وحدانیت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام اور ان پر نازل ہونے والی وحیوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور فرشتوں پر، جنت دوزخ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے، تو ایسے تمام لوگوں کو مرزا غلام احمد قادیانی نے غیر مسلم کہا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایما رجل مسلم اکفر رجلا مسلما فإن کان کافرا وإلا کان هو الکافر، کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو کافر قرار دے تو اگر تو وہ کافر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کہنے والا خود ہی کافر ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فتوے کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی اور قادیانی جماعت جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتی۔ ویسے تو اور بھی ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک ہی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ تمام مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، غیر مسلم کہتے ہیں۔ میں چند حوالہ جات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ قادیانی مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب، اس کی تذکرہ ہے، اس میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود نے لکھا ہے کہ کل مسلمان جو مرزا قادیانی کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، ہاں انہوں نے مرزا قادیانی کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد احمد نے لکھا ہے کہ ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتا ہے لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتا، تو ایسا شخص نہ صرف کافر ہے بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قادیانی غیر مسلم اس وجہ سے ہیں کہ ایک تو وہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، دوسرا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کرتے ہیں، تیسرا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی شان میں بدترین گستاخیاں کرتے ہیں، چوتھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتے ہیں، پانچویں نمبر پر یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے اور ان کے دوبارہ نزول کا انکار کرتے ہیں، چھٹے نمبر پر یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، ساتویں نمبر پر یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں، اور آٹھویں نمبر پر یہ ہے کہ جہاد کا انکار کرتے ہیں۔ یہ 8 وجوہات قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے کی بڑی وجوہات ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور وجوہات ہیں، لیکن ہم نے اختصار کے پیش نظر یہ 8 وجوہات پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا